اس وضاحتی پیشکش میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی خاموش لیکن بے حد اہم تبدیلی پر بات کریں گے جو پس منظر میں عالمی مالیاتی نظام کا پورا نقشہ ہی بدل رہی ہے۔ جی ہاں، یہ بظاہر غیر محسوس ہے، لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ اس پیچیدہ معاشی تانے بانے کو سمجھنے کے لیے ہم نے کچھ زبردست اینیمیشنز اور متحرک گرافکس کا سہارا لیا ہے تاکہ یہ ساری کہانی بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جائے۔ تو جب دنیا کی نظریں دوسری خبروں پر ہیں، مالیاتی دنیا کی بنیادیں کیسے ہل رہی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ذرا اس ہندسے پر غور کریں۔ 200 ارب ڈالر، یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ یہ وہ تخمینی سالانہ بچت ہے جو امریکہ کو صرف اور صرف اس لیے حاصل ہوتی ہے کہ اس کی کرنسی یعنی ڈالر عالمی ریزرو کرنسی کا درجہ رکھتی ہے۔ سادہ لفظوں میں، باقی پوری دنیا کو آپس میں تجارت کرنے کے لیے امریکی ڈالر درکار ہوتا ہے، اور اس کا سیدھا فائدہ کسے پہنچتا ہے؟ امریکی معیشت کو۔ ایک ایسا فائدہ جس کا کوئی ثانی نہیں۔ اب ذرا اس ڈیٹا کو دیکھیں، یہ واقعی حیران کن ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سن 2000 میں عالمی ذخائر میں ڈالر کا حصہ 71% تھا، جو 2010 میں 66% رہ گیا، اور آج یہ کم ہو کر صرف 58% پر آ گیا ہے۔ یہ ریاضیاتی زوال ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ یہ کہ ڈالر کا غلبہ قدرت کا کوئی اٹل قانون نہیں ہے۔ یہ آہستہ آہستہ لیکن بہت واضح انداز میں بدل رہا ہے۔ سیکشن 1، ڈالر کی چھپی ہوئی طاقت، ایک ایسا غیر مرئی انجن جو سب کچھ چلا رہا ہے۔ ان اینیمیشنز کے ذریعے ہم تجارتی راستوں کے اس پورے جال کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ تصور کریں کہ کئی دہائیوں تک بالکل الگ تھلگ ممالک جیسے کہ برازیل اور چین کے درمیان ہونے والی تجارت کو بھی امریکی مالیاتی ڈھانچے سے گزرنا پڑتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ شوق سے ایسا کرتے تھے، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ دنیا میں کوئی دوسرا ایسا متبادل موجود ہی نہیں تھا جہاں اتنی آسانی سے لین دین ہو سکے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہر تجارت کا راستہ نیو یارک کے بینکوں سے ہو کر ہی گزرتا تھا۔ اگلا حصہ ہے مراعات کے 3 ستون، وہ ستون جن پر یہ عالمی کنٹرول کا نظام کھڑا ہے۔ یہ جو معاشی نظام ہم دیکھ رہے ہیں، یہ محض تجارت کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ ماہرین اسے ایک زبردست عالمی کنٹرول کہتے ہیں۔ اس کے 3 بڑے ستون ہیں۔ پہلا ستون ہے معلومات، جس نے امریکی اداروں کو دنیا بھر کی تجارت کے ڈیٹا تک بے مثال رسائی دی۔ دوسرا ستون سرمایہ کاری ہے، اس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ پوری دنیا امریکی قرض خریدے، جس سے امریکہ کو بے حد سستے قرضے ملتے رہے۔ اور تیسرا ستون دائرہ اختیار، اس کی بدولت امریکہ عالمی سطح پر سب سے بڑے مالیاتی ایگولیٹر کے طور پر ابھرا۔ سیکشن 3 کی طرف چلتے ہیں، بنیادوں میں دراڑیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے سوالات اٹھنا شروع ہوئے۔ اس ٹائم لائن اینیمیشن کو دیکھیں، یہ بخوبی واضح کرتی ہے کہ کیسے پے در پے ہونے والے عالمی واقعات نے دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ کیا واقعی ساری رقم ایک ہی ٹوکری میں رکھنا دانشمندی ہے۔ 2008 کے مالیاتی بحران نے سب سے پہلے اس حد سے زیادہ انحصار پر خطرے کی گھنٹی بجائی۔ پھر 2014 میں روس پر لگنے والی پابندیوں نے دنیا کو متبادل راستے تلاش کرنے پر اکسایا۔ لیکن اصل جھٹکا 2022 میں لگا، جب 300 ارب ڈالر کے روسی اثاثے منجمد کر دیے گئے اور انہیں سوئفٹ نیٹ ورک سے مکمل طور پر کاٹ دیا گیا۔ اگر ہم غیر جانبدار ہو کر 2022 کے سوئفٹ کٹ آف کا جائزہ لیں تو سب سے بڑا اور واضح نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس واقعے نے باقی پوری دنیا کو ایک شدید عدم تحفظ کا احساس دلایا۔ یہ زمین پر موجود ہر ایک مرکزی بینک کے لیے ایک خطرے کا سائرن تھا کہ بھائی، جس نظام پر آپ کا پورا دار و مدار ہے، اسے تو کسی بھی وقت ایک بٹن دبا کر بند کیا جا سکتا ہے۔ اور بس اسی ایک احساس نے بیک اپ پلانز کی ایسی فوری مانگ پیدا کی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ سیکشن 4، برکس کا متبادل، یعنی ایک نیا مالیاتی انفراسٹرکچر۔ اب اس پرانے اور جمے ہوئے انفراسٹرکچر کو بدلنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اس کے لیے بے پناہ ہاں ہنگی درکار ہے، اور یہیں پر برکس اتحاد منظر عام پر آتا ہے۔ اپنے اصل ارکان کے بعد 2024 کی توسیع میں جب سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ایران اور مصر جیسے ممالک اس کا حصہ بنے تو اس کا وزن اچانک بہت بڑھ گیا۔ ذرا سوچیں، اب یہ اتحاد عالمی آبادی کے تقریباً 50% اور عالمی معیشت کے 25% سے زیادہ حصے کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ اتحاد اب مغربی مالیاتی انفراسٹرکچر کے لیے ایک بہت بڑا اور ٹھوس چیلنج بن کے ابھرا ہے۔ سیکشن 5، نیا مالیاتی ڈھانچہ اور امریکی انحصار سے بچاؤ کے راستے۔ یہ تمام ممالک صرف مل بیٹھ کر باتیں نہیں کر رہے، بلکہ امریکی نظام کے انحصار سے بچنے کے لیے فعال طور پر نئی تکنیکی پائپ لائنز بچھا رہے ہیں۔ ایک زبردست مثال دی یونٹ کی ہے۔ جنوری 2026 میں جس کا پائلٹ پروجیکٹ شروع ہونا ہے، یہ ایک بلاک چین پر مبنی سسٹم ہے۔ اس کی پشت پناہی 40% اصلی سونا اور 60% رکن ممالک کی کرنسیاں کریں گی۔
اس کا واحد مقصد کیا ہے؟ اشیاء کی قیمتوں کے تعین کے لیے ایک بالکل غیر جانبدار پیمانہ لانا، جو کہ سیدھا سیدھا ڈالر کی عالمی اجارہ داری پر ایک بھرپور حملہ ہے۔ اب جہاں دی یونٹ ایک غیر جانبدار کرنسی کا تصور دیتا ہے، وہیں ایمبرج وہ اصل بنیادی ڈھانچہ یا یوں کہہ لیں کہ وہ پلمبنگ فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے یہ سب ممکن ہوگا۔ 2024 میں شروع ہونے والا یہ بلاک چین پلیٹ فارم ممالک کو اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ وہ کورسپونڈنٹ بینکوں کے بغیر براہ راست آپس میں تجارت کر سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لین دین اب نیو یارک کی نظروں اور اس کی نگرانی سے بالکل باہر ہو سکتا ہے۔ اگر ہم ان دونوں نظاموں کا موازنہ کریں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ پرانے نظام میں ہر چیز کی قیمت ڈالر میں طے ہوتی تھی اور امریکی نگرانی شرط تھی، لیکن ابھرتے ہوئے اس نئے نظام کو دیکھیں۔ یہاں بلاک چین کے ذریعے براہ راست دو طرفہ تجارت ہو رہی ہے جو پرانی تمام رکاوٹوں کو بائی پاس کر دیتی ہے۔ اگر دنیا بھر کا لین دین واقعی ان نئے نظاموں کی طرف منتقل ہونے لگا تو امریکہ کو پچھلی کئی دہائیوں سے ملنے والے تمام منظم فوائد سمجھیں کہ ہوا میں اڑ جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں سیکشن 6 کی طرف، متبادل ہونے کی طاقت، کیسے دنیا ایک غیر مرکزی نظام کی طرف جا رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سارا کھیل صرف ٹیکنالوجی یا بلاک چین تک محدود نہیں ہے، حقیقی دنیا میں اس کے اثرات بکھرے پڑے ہیں۔ ذرا غور کریں، 2022 کے بعد سے مرکزی بینکوں نے تاریخ کی سب سے بڑی سطح پر سونا خریدا ہے۔ 2023 میں برازیل اور چین نے اپنی تجارت ڈالر کے بجائے یوان اور ریال میں کی۔ بھارت نے روپے کا استعمال کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات سے تیل خریدا، اور تو اور سعودی عرب تک تیل کی فروخت کے لیے یوان کو قبول کرنے پر غور کر رہا ہے۔ اکیلے اکیلے دیکھیں تو شاید یہ چھوٹے قدم لگیں، لیکن سب کو ملا کر دیکھیں تو یہ پوری دنیا کے رویے میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس ساری صورتحال کا نچوڑ اس ایک بہترین جملے میں چھپا ہے۔ کسی نے ڈالر کو اس لیے نہیں چنا کیونکہ وہ اس سے محبت کرتے تھے، انہوں نے اسے اس لیے چنا کیونکہ کوئی دوسرا متبادل نہیں تھا۔ بات بالکل سچی ہے۔ اس مالیاتی اجارہ داری کی اصل بنیاد کوئی پسند یا محبت نہیں تھی، بلکہ متبادل کا سرے سے نہ ہونا تھا۔ لوگوں کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے اسی سالوں میں پہلی بار جب حقیقی متبادل سامنے آ چکے ہیں تو دنیا کی اس سب سے طاقتور مالیاتی اجارہ داری کا کیا بنے گا؟ اس نے عالمی طاقت اور تجارت کے مستقبل پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ کیا یہ موجودہ پرانا نظام ان نئی تبدیلیوں کے ساتھ خود کو ڈھال پائے گا، یا پھر ہم ایک مکمل طور پر منقسم اور نئے عالمی معاشی نظام کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والے چند سالوں میں دنیا کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔